درخت سندھ گورنمنٹ سے لیے اور لوگوں میں بانٹنا شروع کیے۔ لوگوں نے کہا کہ سڑک پر لگا دیں۔ ہمیں یہ خیال ہوا کہ سڑک پر جو پیڑ لگتے ہیں تو ان کی دیکھ بھال لوگ کرتے نہیں ہیں۔ وہ سڑک پر جو چیز ہے اس کا سب ذمہ دار ہیں اور لہذا کوئی ذمہ دار نہیں۔ تو ہم نے لوگوں کے گھروں میں بانٹنا شروع کیا۔ چھوٹے چھوٹے پودے ہم لوگوں کو جا کر گھروں میں بانٹتے تھے، تو لہذا امید یہ تھی کہ گھر میں جو لگائے گا وہ اس کی دیکھ بھال کر لے گا۔ یہ کراچی شہر کی بات کر رہا ہوں جہاں دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ جیسے جیسے آپ نارتھ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ پیڑ لگا دیں تو اس بات کا امکان ہے کہ 1-2 سال دیکھ بھال کریں، اس کے بعد قدرت اپنا انتظام خود کر لیتی ہے۔ مگر سب سے بڑی چیز بچے، ان کی جو ولولہ بچوں کے اندر آ گیا تو وہ وہی پاکستان کے اندر تبدیلی یہ والی لائے گا جو انوائرمنٹ کے اعتبار سے ہے۔ ہم نے یہ دیکھا گریٹا تھورنبرگ فار ایگزامپل ہے ینگ گرل جس نے اس معاملے کو اٹھانا شروع کیا اور لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کیا کیونکہ وہ لڑکی تھی۔ شی اسٹارٹڈ ایٹ 16 میں بھی وی شوڈ اسٹارٹ ایٹ دیٹ ایج۔ تو وہ ہاں تو بچوں کے ساتھ تو پھر ہمیں کسی نے آئیڈیا دیا اور اس کو ہم نے پک کیا کہ یہ پینسل جو اسکولوں میں استعمال ہوتی ہے اس کے پیچھے جہاں ربڑ لگتا ہے، اریزر لگتا ہے، اس کو نکال کر کیپسول لگائیں وہاں پر اور کیپسول کے اندر سیڈز لگائیں۔ تو وہ ہم نے 1 لاکھ پینسلیں بنوائیں، پہلے 1 لاکھ پیڑ بانٹے، پھر 1 لاکھ پینسلیں بنوائیں اور ہر اسکول میں اتنا مزہ آتا تھا، چھوٹے سے بڑے فرام کلاس 2-3 ٹو لے کر 9th اور 10th تک بچوں سے میں اور یہ بات کرتے تھے۔ ان کی اسمبلی کے اندر ان کو بٹھا دیا جاتا تھا اور ہم ان سے کہتے تھے کہ پیڑوں کی باتیں ان سے سنتے تھے کہ پیڑوں سے کیا فائدہ، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کو ہر ایک کو 2-3 پینسلیں ہم دیتے تھے جو گھر میں ہم ان کو کہتے تھے کہ گملے کے اندر آڑا کر کے لگا لو اور 2-3 ہفتے میں اس کے اندر سے پودا نکلے گا۔ تو یہ سب وہ طریقے ہیں جس کے اندر نوجوان نسل کو، کیونکہ دنیا کے اندر انسان کا فٹ پرنٹ جو ہے وہ بہت بھاری ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو انسیکٹس کی پاپولیشن ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 60-70% ختم کر دی انسانوں نے۔ کیسے ختم کر دی؟ DDT کے ذریعے، اسپرے کے ذریعے، جو نیچرل انوائرمنٹ کے اندر انسیکٹس ہیں ان کو ہم نے ختم کر دیا۔ لہٰذا نتیجہ یہ ہے کہ پیڑ اور ان کا بڑھنا سب چیزیں ڈپینڈ کرتا ہے، بیس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ پالینیٹ کریں۔ تو سب جب انسیکٹس کو آپ ختم کرنا شروع کرتے ہیں ایگریکلچر کے لیے کہ آرٹیفیشل فرٹیلائزر اور اس کے ساتھ پیسٹیسائڈز، اور ان کے ریمننٹس بڑی دیر تک رہتے ہیں۔ یعنی آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے دنوں ہم نے سب سے پہلے ان کی تعریف کروں، مائی ڈیئر فرینڈ امین اسلم صاحب، زرتاج گل، ماشاءاللہ آؤٹ اسٹینڈنگ، جتنے یہ لگے رہے مسلسل۔ مجھے یاد ہے کہ جب انہوں نے پارٹی جوائن کی تھی، میرا خیال یہ ہے کہ 2010 میں جب پارٹی جوائن کی تھی تو ان کے اس ٹیلنٹ سے میں بالکل واقف نہیں تھا، مگر پورے کمٹمنٹ کے ساتھ یہ لوگ لگے ہوئے ہیں منسٹری آف کلائمیٹ چینج، اور دنیا میں انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے نا۔ 2-3 چیزیں دنیا نے دیکھ لی ہیں آپ کی کامیابی۔ کووڈ کے اندر احتیاط کی ہم نے، دنیا نے دیکھ لیا۔ اسی طرح سے جو پیڑوں کے اندر لوگ کہتے رہے، ہر چیز کو لوگ چیلنج کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر تو کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں ہوا۔ کووڈ کے اندر یہ کہتے تھے کہ کوئی کامیابی نہیں ہوئی، بہت لوگ مر رہے، مگر اللہ کے فضل ہے کامیابی ہوئی۔ اس کو بھی چیلنج کرتے تھے۔ انہوں نے یہاں پر لکھ کر لگایا ہے کہ انہوں نے آڈٹ کرا لیا انٹرنیشنل فرمز سے اور پتہ چلا کہ جتنا انہوں نے وعدہ کیا تھا اس سے زیادہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ بچوں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھا میں جاتا ہوں یہاں، یہ جو ٹریل 5 ہے یہ چند مرتبہ میں نے کی ہے، پھر میں ناردرن ایریاز بھی جاتا ہوں، تو اٹ از ویری سیڈ کہ کوڑا ابھی بھی نظر آتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا میرے یہاں اس ٹریل پر بھی آپ جائیں گے، لوگ بوتل میں پانی پی کر بوتل پھینک دیں گے اور دور پھینک دیں گے۔ یعنی راستے میں اگر پھینک دیں تو کم سے کم کوئی اٹھا لے گا، وہ دور پھینکتے ہیں کہ وہ نیچے چلی جاتی۔ بوتل پھینکتے ہیں، ریپرز پھینکتے ہیں، سب کچھ۔ اچھا لہٰذا یہ آپ کی نسل نہیں ہے،
This young generation does not do that. The older generation is still persisting with that habit کہ environment کو خراب کر رہے ہیں. تو لہٰذا آپ پیغام پہنچاتے رہیں, آپ لوگوں کو بتاتے رہیں. دیکھو چند چیزیں بے انتہا ضروری ہیں کہ environment کے قریب آیا انسان. تم نے اس کا نام سنا ہوگا, انہوں نے مجھے کتاب بھیجی فرائڈ کی, نہیں فرائڈ کی نہیں, جنگ کی, کارل گسٹاف ینگ کی. اچھا, اور میں سمجھتا تھا کہ وہ صرف سائیکیٹرسٹ ہے. جب میں نے کتاب پڑھی تو پتہ چلا کہ اس نے ہی واز اے ڈریم سائیکیٹرسٹ, یعنی جو لوگوں کی خواب دیکھتے تھے اس کے اعتبار سے وہ علاج کرتا تھا, سائیکو انالسٹ تھا. تو اس نے جناب اپنے آخری 20-30 سال کے اندر ٹوٹل انوائرمنٹ پر آ گیا. لیک جنیوا کے بیچ میں اتنا بڑا دنیا کا مشہور ترین سائیکیٹرسٹ, لیک جنیوا کے بیچ میں ایک آئلینڈ تھا, وہاں صرف نیچر کے اعتبار سے رہتا تھا. اس نے ٹینٹ لگایا اور اس نے نیچر کے ساتھ قرب اختیار کیا. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیچر کے ساتھ قرب اختیار کریں تو اس میں سکون بہت ہے. میں نے ایک آرکیٹیکٹ کی کتاب پڑھی, ہو از اے سویڈش آرکیٹیکٹ. اس نے یہ کہا کہ میں روزانہ صبح بکریاں چرانے جاتا ہوں انٹو دا ماؤنٹنس. تو لوگوں نے اس کو پوچھا کیوں, تم تو یو آر اے سکسیزفل آرکیٹیکٹ, یو کین واک, یو کین ڈو لاٹ آف ادر تھنگس. اس نے کہا سارے نبیوں کی سنت تھی کہ بکری چراتے تھے, تو لہٰذا اس نے کہا کہ میں بھی اسی لیے. دا فیکٹ دیٹ نیچر گیوز یو سیٹسفیکشن اور سکون, تو یہ لوگ بھول بھی جاتے ہیں. لوگ جاتے ہیں بڑے کمپیکٹ ٹورزم کے لیے. آپ کو معلوم ہے, میں نے سنا یہ ہے کہ 25-30 لاکھ لوگ یا زیادہ کے پی گئے ہیں, اور اتنی ہی تعداد ناردرن ایریاز گلگت بلتستان گئی ہے. مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں سارے راستے میں آپ کوڑا دیکھیں گے, اور دس از سم تھنگ وچ وریز می. ایک دو چیزیں, ایک تو سارے راستے میں کوڑا دیکھیں گے, لوگ باز نہیں آتے. ہم نے یہ لوگوں کو کہا کہ جتنے ٹورسٹ آئیں ان کو ہر ایک کو کوئی پیمفلٹ دیا جائے, اترتے ہی آتے ہی بس میں سے اترتے ہی ان کو پیمفلٹ دیا جائے 3-4 لائنوں کا کہ کوڑا صحیح جگہ پر پھینکیں, گلیات کو اور یہ جو ویلیز ہیں ان کو صاف ستھرا رکھیں. دیٹ از ون تھنگ. دوسرے یہ کہ لالچ کے اندر ڈیولپمنٹ ہمارے ہاں ایسے ہو رہا ہے کہ جس کے اندر سب چیزیں انکروچ ہو کر وہ خوبصورتی جو نیچرل بیوٹی ہے پاکستان کی اس کے اوپر انکروچمنٹ ہو رہا ہے. تو یہ چند وریز ہیں ہماری. مگر جو چیف منسٹر گلگت بلتستان کے ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے اب ساری پلاننگ کر لی ہے. اس پلاننگ کے اعتبار سے ہر گاؤں کو وہ اس کی دیکھ بھال کریں گے کہ اس پلاننگ سے ہٹ کر کچھ نہ ہو. اور دیکھو دا نمبر آف ٹورسٹ وچ وینٹ, یعنی یہ لوگ, آپ سب لوگ جایا کرتے تھے, آپ میں سے بہت سارے انگلینڈ چلے گئے, وہاں آکسفورڈ اسٹریٹ پر ایک دوسرے کو ہلوائے کرتے تھے. اب یہ سارا کچھ کام ہوتا ہے گنزا میں اور کے پی میں, کہ وہاں پر سب لوگ اب جانے لگے. دا ہائٹ آف ٹریمینڈس ٹورزم کہ میں نے سنا کہ 5 فلائٹس ایک دن میں اسکردو جاتی ہیں. ٹریمینڈس ہے, کتنا خوبصورت ہے, لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے. گلگت بلتستان کی ٹوٹل پاپولیشن 15 لاکھ. 15 لاکھ میں سے 3-4 لاکھ شہروں میں آئے ہوئے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے آؤٹ آف گلگت بلتستان. 11 لاکھ رہ گئی. میرا خیال ہے اس سال کے جب فگرز آئیں گے تو وہ 20-25 لاکھ ٹورسٹ کے آئیں گے. 11 لاکھ کی پاپولیشن میں 20-25 لاکھ ٹورسٹ پہنچیں گے. تو لہٰذا ان سب چیزوں کے لیے یہ بے انتہا ضروری ہے کہ ہم گلوبل وارمنگ کو اپنے ذہن میں رکھیں. پاکستان از گوئنگ ٹو بی افیکٹڈ, کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے زیادہ افیکٹ ہوگا. پاکستان کے اندر گلیشیئر میلٹ سب سے زیادہ ہے. پاکستان کے اندر یہ فارسٹری جو انہوں نے شروع کر دی, یہ ووٹس کے لیے نہیں کی تھی. کیپ امیجننگ دا فیکٹ کہ جب یہ انہوں نے بلین ٹری سونامی کیا تھا اس کا تعلق ووٹ سے کوئی تھا ہی نہیں. دس از اے ڈائریکشن جو رسپانسبل لیڈرشپ قوم کی اگلی نسلوں کے لیے ڈائریکشن طے کرتی ہے. تو تھینکس الاٹ ٹو دیز پیپل. عمران خان پرائم منسٹر کی اپنا خاص ولولہ کہ وہ قدرت کے قریب زیادہ رہنا چاہتے ہیں, خود بھی زندگی بھر یہی کیا اور اپریشیٹ کیا. اور آپ لوگ جس طرح سے قدرت کو اپریشیٹ کریں, تو hats off to the youngsters who are here today, and we want you to take this burden and make Pakistan green and clean.